84 نمبر مقام ہے۔ یہ سورہ صف آیت نمبر 14 ہے۔ اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو کونو انصار اللہ، تم اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ اللہ کے مددگار بن جاؤ، اس کا مطلب ہے اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ۔ اللہ کو مدد کی ضرورت نہیں ہے، ہم اللہ کے دین کی مدد کریں گے تو آگے اللہ فرما رہا ہے کہ ہم تمہاری مدد کر کے ہم تم سب کو غالب کر دیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا تم میرے دین کی مدد کرو، جس طرح کہ عیسیٰ ابن مریم نے اپنے ماننے والے صحابہ سے کہا تھا، من انصاری اللہ، کون ہے جو میرے لیے اللہ کے دین کی مدد کرے گا؟ تو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے دین کی مدد کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ایک جماعت ایمان لے کر آئی اور ایک جماعت بنی اسرائیل میں سے اس نے کفر کیا۔ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا، تو ہم نے ان لوگوں کی مدد کی جو ایمان لے کر آئے، ان کے مقابلے میں جو کافر تھے، اور ہم نے ایمان والوں کو غالب کر دیا۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں، اے ایمان والو تم اللہ کے دین کی مدد کرو۔ اللہ تعالی ہمارا محتاج نہیں ہے، نہ اللہ کا دین ہمارا محتاج ہے۔ اللہ الصمد، اللہ خود بھی بے نیاز ہے، اس کا دین بھی بے نیاز ہے۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہوگی کہ ہم دین کے لیے استعمال ہو جائے۔ وہ اللہ ہمارا محتاج نہیں، وہ خدمت لینا چاہتا ہے تو ابابیلوں کے ذریعے سے خدمت لے کر ہاتھی والوں کو شکست دے دیتا ہے کہ ہاتھی سے بڑھ کر طاقتور چیز کوئی نہیں، پہلوان چیز کوئی نہیں، لیکن اللہ نے ایک کنکری کے ساتھ سوار کو بھی قتل کر دیا، ہاتھی کو بھی قتل کر دیا۔ تو اللہ فرما رہا ہے، اے ایمان والو کونو انصار اللہ، تم اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ۔ اللہ جب کسی انسان سے محبت کرتا ہے، اللہ اس کے دل میں دین کی محبت ڈال دیتا ہے اور اللہ پھر اس سے دین کا کام لیتا ہے۔ یہ بڑی خوش قسمتی ہے کہ انسان اللہ کے دین کی دعوت دے۔ ایک وہ شخص ہے جو کسی جماعت کی دعوت دے رہا ہے، ایک وہ شخص ہے جو کسی پارٹی کی دعوت دے رہا ہے، ایک وہ ہے جو اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ جو جب دنیا میں کوئی انسان کسی جماعت کی طرف کسی کو بلائے تو لوگ اس سے خوش ہوتے ہیں، جماعت کے لوگ، کہ یہ ہماری جماعت کا نمائندہ ہے، لوگوں کو جماعت کی دعوت دے رہا ہے، تو جماعت والے اس کا اکرام کرتے ہیں، اس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ تو جب کوئی شخص اللہ کے دین کے لیے بلائے گا تو کیا اللہ اس کو ویسے چھوڑ دے گا؟ تو جب دنیا میں کوئی کسی جماعت کی دعوت دے، اسے عہدوں سے نوازا جاتا ہے، دولت سے نوازا جاتا ہے۔ جو اللہ کی دعوت دے گا، کیا اللہ اس کو ویسے چھوڑ دے گا؟ حضرات انبیاء علیہ السلام، صحابہ نے دعوت دی تو اللہ نے چمکا دیا۔ جنہیں کوئی جانتا نہیں تھا، اللہ نے انہیں عرب کا سردار بنا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ جب تک عمر اسلام نہیں لے کر آیا تھا، لوگ عمیر کہا کرتے تھے۔ عمر کو بکریاں نہیں چرانا آتی تھی تو والد کبھی کہنے لگا، عمر تم کیسے بکریاں چراؤ گے؟ اسلام نے ایسی عزت دی کہ 22 لاکھ مربع میل پر پھر عمر نے بادشاہت کی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے بیت المقدس جا رہے تھے، ابو عبیدہ بن جراح نے خط لکھا اور کہا کہ بیت المقدس والے کہتے تم اپنے خلیفہ کو بلاؤ، ہم اس میں وہ نشانیاں دیکھیں گے، اگر ہمیں وہ نشانیاں مل گئیں تو ہم بغیر لڑائی کیے بیت المقدس کی چابیاں تمہیں دے دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ کیا، بعض صحابہ نے رائے دی کہ آپ مت جائیے، بہت دور کا سفر ہے، کہاں مدینہ، کہاں فلسطین، بیت المقدس۔ حضرت عمر نے فرمایا اگر میرے جانے سے لڑائی نہیں ہوتی تو میں ضرور جاؤں گا، تاکہ ایک انسان کا خون اگر محفوظ ہو جائے تو یہ دنیا ما فیہا سے میرے لیے بہتر ہے۔ حضرت عمر اپنے غلام اسلم کو لے کر چلے، سارا سفر طے ہوا ہے، کبھی سواری پر حضرت عمر سوار ہوتے، غلام لگام پکڑتا، چند قدم آگے چلتے تو پھر حضرت عمر نیچے اتر جاتے، غلام کو سوار کر دیتے۔ تاریخ انسانیت نے یہ واقعہ بھی ہمیں بتا دیا
کہ 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ اتنا طویل سفر تنہا کر رہا ہے، اور اس سفر میں آپ کے ساتھ صرف ایک غلام ہے. غلام کے لیے الگ سواری بھی نہیں لی تاکہ بیت المال پر بوجھ نہ پڑے اور وہ سواری اور مال کسی محتاج انسان کے کام آ جائے. اب یہ سفر چلتا رہا. جب بیت المقدس کے قریب پہنچتے ہیں تو اب غلام کہتا ہے کہ حضرت آپ سوار رہی، میں لگام پکڑتا ہوں. فرمایا نہیں، باری تمہاری ہے، انصاف کا تقاضا ہے، تم سوار رہو. غلام سوار ہے، حضرت عمر لگام پکڑ کے جاتے ہیں. جب راستے میں ابو عبیدہ بن جراح جو استقبال کے لیے آئے تھے ان سے ملاقات ہو گئی. جو بات میں سنانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے، ابو عبیدہ بن جراح نے جب حضرت عمر کو دیکھا، ایک کندھے سے لے کر دوسرے کندھے تک 7 جگہ پیوند لگے ہوئے تھے. پورے لباس پر جب پیوند گنے گئے تو 12 سے زائد مقامات تھے جہاں حضرت عمر کے لباس پہ پیوند تھے. کپڑوں پہ گرد و غبار جمع ہو گیا تھا، اتنا طویل سفر کیا تھا. کھجور کی شاخوں سے بنی ہوئی جوتیاں پہنی ہوئی تھی، چہرے پر بھی گرد و غبار تھا. ابو عبیدہ بن جراح نے کہا، امیر المومنین آپ نیا لباس پہنیے، اپنی وضاقتہ درست کیجئے، نئے جوتے استعمال کیجئے، نئی سواری لیجئے، اس لیے کہ ابھی وہاں جا کر آگے ان سے ملاقات ہونی ہے. آپ کی یہ پراگندہ سی حالت ہے، کپڑوں پہ پیوند لگے ہوئے ہیں. حضرت عمر نے جو جملہ کہا وہ سنانے کے لیے میں نے واقعہ سنایا. آپ نے کہا، ابو عبیدہ اللہ نے ہمیں عزت اسلام کے ذریعے سے دی. اللہ نے عزت لباس کے ذریعے سے نہیں دی. اللہ نے عزت ہمیں جوتیوں کے ذریعے سے نہیں دی، اور جب بھی ہم عزت کو اسلام کے علاوہ تلاش کریں گے تو ہم ذلیل ہو جائیں گے. یہ عزت لباس سے نہیں، اسلام سے عزت ہے. حضرت عمر نے یہ جملہ کہا اور اسی لباس میں گئے. بیت المقدس کے جو لوگ وہاں موجود تھے جن کے پاس چابیاں تھیں ان سے ملے. انہوں نے جب حضرت عمر کو دیکھا، اپنی کتاب میں نشانیاں دیکھی تو پہچان گئے کہ جب وہ آئیں گے تو ان کے ساتھ ان کے غلام ہوں گے اور ان کے کپڑوں پر پیوند ہوں گے، گرد و غبار ہوگا، چہرے پر ہیبت اور رعب ہوگی، ان کا قد دراز ہوگا اور جسامت بلند ہوگی، اور اللہ نے ایمانی صفات ان کے چہرے پہ نمایاں رکھی ہوں گی. سب نشانیاں دیکھی تو بغیر لڑائی کے چابیاں حوالے کر دی. تو میں نے یہ واقعہ اس پہ عرض کیا کہ اللہ فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ. تم اللہ کے دین کے مددگار بنو گے، اللہ تمہاری مدد کرے گا. اس لیے جو بھی دین کے ساتھ لگا اللہ نے اسے چمکا دیا. امام ابو حنیفہ ہو یا امام بخاری، امام ترمذی ہو یا امام شافعی، ان لوگوں نے دین کی خدمت کی. آج 1200 سال بعد بھی ان لوگوں کا نام زندہ ہے اور ہر درس میں ان کا چرچا ہو رہا ہے. حضرات صحابہ نے دین کی خدمت کی. آج عرصہ دراز گزر گیا لیکن ہر صحابی کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے. اس کی بنیادی وجہ دین کی خدمت تھی. اس لیے جب آدمی دین پہ لگتا ہے اللہ اس کی تمام ضرورتوں کو اپنے خزانہ غیب سے پورا کر دیتا ہے. وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں اس کا وہم اور گمان بھی نہیں ہوتا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. حیات الصحابہ میں بھی واقعہ ہے اور مسند بزار میں بھی ہے. ایک صحابی ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ. گھر آئے تو گھر والی نے کہا کہ گھر میں تنگ دستی ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں. اب یہ باہر نکلے، جنت البقیع جو قبرستان ہے اس کے قریب ایک جگہ میں قضاء حاجت کے لیے گئے. جیسے بیٹھے تھے تو دیکھا کہ ایک چوہا نکلا ہے اور وہ چوہا کہیں سے دینار پکڑ کے منہ میں لایا اور ان کے سامنے ڈال دیا. یہ قضاء حاجت میں ہی تھے. تھوڑی دیر گزری پھر وہ چوہا گیا، ایک اور دینار لایا. لاتے لاتے 17 دینار ان کے سامنے جمع کر دی. اب وہ چوہا چلا گیا. انہوں نے وہ دینار اٹھائے اور دیناروں کو جب فروخت کیا ان کے بدلے میں درہم لیے تو ان کی گھر والی کہتی ہیں کہ گھر کے اندر یہ جو تمہیں بوریاں نظر آ رہی ہیں دراہم کی، یہ سب ان دیناروں کو فروخت کرنے کی وجہ سے ہمیں ملی. دینار سونے کا ہوتا ہے، درہم چاندی کا ہوتا ہے. تو وہ دین پہ لگے تو اللہ نے چوہوں کو بھی خدمت میں لگا دی. وہاں سے مال دیا جہاں وہم اور گمان بھی نہیں ہوتا. اتنا مال آ گیا کہ وفات تک ان کو ضرورت ہی نہیں پڑی. تو اللہ کہتا ہے کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو. اس 84 نمبر مقام کا خلاصہ یہ ہے تم میرے دین کے مددگار بن جاؤ. اللہ جب کسی سے خوش ہوتا ہے اس سے دین کی خدمت لیتا ہے
اور جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے اسے اپنے دین سے دور کر دیتا ہے۔ نادان سمجھتا ہے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے میں اللہ کے راستے میں جاؤں، میرے پاس وقت نہیں ہے میں لوگوں کو دین کی دعوت دوں، وقت بہت ہے، 24 گھنٹے ہے، ہر گھنٹے میں 60 منٹ ہے، ہر منٹ میں 60 سیکنڈ ہے، اللہ تجھے قبول نہیں کرتا۔ جب اللہ قبول کرتا ہے تو انسان ایسے تڑپتا ہے دین کے لیے جس طرح کہ مچھلی کو پانی سے نکالو تو مچھلی تڑپتی۔ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تبلیغی جماعت کے بانی ہے، ایک دفعہ رات کو اٹھ گئے تو یوں تڑپ رہے تھے، ان کی اہلیہ نے دیکھا بے چین بے قرار، کبھی کمرے کے اندر جاتے ہیں کبھی باہر آتے ہیں، انہوں نے پوچھا کہ کیا ہو گیا تم اتنے بے چین ہو، کوئی تکلیف ہے کوئی بیماری ہے؟ فرمایا کہ اگر تمہیں بتا دوں تو ایک آدمی بے چین نہیں ہوگا، جاگنے والے 2 ہو جائیں گے۔ اس طرح ساری رات تڑپتے رہتے تھے کہ یا اللہ اس عالم میں دین کیسے پھیل جائے، ساری دنیا میں دین کیسے پھیل جائے، اس کے لیے بے چین ہوتے تھے۔ ایک آدمی کی تڑپ تھی، آج 7 بر اعظم میں دین کا کام پھیل گیا۔ ایک آدمی کی تڑپ تھی، ایک آدمی کا اخلاص تھا، آج دنیا میں کروڑوں انسانوں کو اللہ نے ہدایت دے دی۔ اللہ فیصلے اخلاص پہ کرتا ہے، اللہ فیصلے فلوس پہ نہیں کرتا، پیسوں پہ، اللہ فیصلے اخلاص پہ کرتا ہے۔ جتنا اخلاص ہوتا ہے اتنی اللہ کی مدد زیادہ اترتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اے ایمان والو تم دین کی مدد کرو، تو مدد جانی بھی ہوتی ہے، مدد مالی بھی ہوتی ہے، مدد وقت کے ذریعے سے بھی ہوتی ہے، مدد تائید کے ذریعے سے بھی ہوتی ہے۔ تو انسان دین کی مدد جس طرح ہو سکے، امامت کے ذریعے، تدریس کے ذریعے، تصنیف کے ذریعے، تقریر کے ذریعے، لوگوں میں دعوت و تبلیغ کے ذریعے، یہ سب دین کے شعبے ہیں۔ جو جس شعبے کو اختیار کرے گا وہ اللہ کے دین کی مدد کرے گا۔ تو اس مقام پہ اللہ نے فرمایا تم دین کی مدد کرو تو ہم تمہیں دشمنوں پہ غالب کر دیں گے۔ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ، ہم تمہیں دشمنوں پہ غالب کر دیں گے۔ آج انسان پریشان نظر آتا ہے کہ مجھے کوئی نقصان نہ پہنچائے، سیکورٹی کے لیے چوکیدار رکھتا ہے، محافظین رکھتا ہے، تو جو دین کا مددگار بنے گا اللہ کہتا ہے ہم دشمن سے اس کی حفاظت کریں، دشمن اسے نقصان نہیں دے گا، جو درندہ شیر جیسا اس کے پہرے پر ہم مقرر کر دیں گے۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ، مشہور واقعہ ہے کہ شیر آتا ہے حملے کے لیے اور وہ کہتے ہیں میں حضور کا صحابی ہوں، وہ شیر دم ہلاتا ہے، شیر پہ سوار ہو جاتے ہیں، جنگل پار کرا دیتا ہے۔ تو جب آدمی دین کی مدد پہ لگتا ہے اللہ کہتا ہے ہم دشمن سے بھی اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس لیے ہم میں سے ہر ایک کوشش کرے جہاں تک اس کا بس چلتا ہے دین کی دعوت دے، لوگوں کو دین کی طرف بلائے۔